ہے جنازے کے ساتھ جانا، کوئی عزیز و اقارب جہاں انسان جا سکتا ہے، جس جنازے میں انسان کی پہنچ ہو سکتی ہے تو بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنازہ میں شرکت کرے گا تو 1 قیرات کا ثواب ملے گا، اور کفن دفن میں شریک ہوگا تو 2 قیرات کا ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت میں موجود ہے کہ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے کے برابر اللہ اجر دیتا ہے۔ قیرات کہتے ہیں احد پہاڑ کے برابر کھجوریں صدقہ کرنا، تو کتنا زیادہ اجر ملتا ہے، اور جنازہ پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں۔ تو اگر ایسا جنازہ ہو قرب و جوار میں تو انسان جہاں پہنچ سکتا ہے تو انسان کوشش کر کے پہنچے، اور کفن دفن میں شریک ہوگا تو زیادہ اجر ملے گا۔ کوئی مجبوری نہ ہو، وقت ہو تو انسان قبرستان چلا جائے، دفن میں شریک ہو تاکہ اس کو ڈبل اجر مل جائے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا۔ اگر کوئی مسلمان شادی کی دعوت دیتا ہے، کھانے کی، ولیمے کی دعوت، یا ویسے دعوت دیتا ہے، افطاری کی دعوت دیتا ہے، یا کھانے پہ بلاتا ہے کسی دوست کو، اپنے کسی عزیز کو، تو 2 چیزیں سامنے رکھ کر انسان دعوت قبول کرے۔ اگر اس کی آمدن اکثر حرام کی ہے تو پھر دعوت قبول نہ کرے، اکثر آمدن حلال کی ہے تو پھر دعوت قبول کر سکتا ہے۔ اگر سب حلال ہے تو پھر تو قبول ہے، لیکن علماء نے لکھا جس کی آمدن گڑبڑ ہے تو اس میں پھر اکثریت کو دیکھا جائے گا۔ اگر زیادہ اس کا آمدن حرام کی ہے تو اس کے گھر کھانا پینا جائز نہیں ہے، اور زیادہ آمدن حلال کی ہے، کچھ حرام کی ہے، تو پھر ایسے گھر انسان کھا پی سکتا ہے، لیکن اجتناب بہتر ہوتا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ جو دعوت کر رہا ہے اس کی آمدن ٹوٹل حرام کی نہ ہو، اکثر حرام کی نہ ہو، اور دوسرا جس محفل میں جا رہا ہے وہاں گناہ کے کام نہ ہو۔ اگر ایسی محفل ہے جہاں شراب چلے گی، گانا بجانا چلے گا، ساتھ کھانا بھی ہے، تو پھر اس میں شرکت نہ کرے، معذرت کر دے۔ اور اگر جا کر پتہ چلا، پہلے نہیں علم تھا، وہاں چلا گیا، پتہ چلا گناہ ہوتا ہے، تو پھر واپس آ جائے۔ نیک بندے کے لیے، نمازی بندے کے لیے غلط محفل میں شرکت مناسب نہیں ہے۔ انسان جائے، اگر پتہ چلا کہ یہاں غلط کام ہے، میں تو کھانے کے لیے آیا تھا، وہاں سے واپس آ جائے۔ تو یہ 2 شرطوں کے ساتھ مسلمان کی دعوت قبول کرنا لازم ہے۔ بغیر کسی عذر کے کسی مسلمان کی دعوت کو بندہ رد کرے تو گناہ گار ہوتا ہے۔ حدیث میں موجود ہے کوئی مسلمان دعوت دیتا ہے کھانے کی، تو بلا عذر کوئی بندہ انکار کرتا ہے نہیں میں نہیں آتا، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ کوئی مسلمان خوش ہو کر بغیر کسی لالچ کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت قبول کرنا لازم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں حق بیان فرمایا چھینک کا جواب دینا۔ چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا، اور اونچی آواز سے کہے تاکہ جو بیٹھے ہیں ان کو پتہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے چھینک ماری، اس نے الحمدللہ دل میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ دوسرے نے چھینک ماری، اس نے الحمدللہ اونچا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ تو پہلے والے نے شکایت کی یا رسول اللہ میں نے بھی تو چھینک ماری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے رب کی تعریف نہیں کی تو ہم کیوں تجھے دعا دیں؟ تو الحمدللہ اونچی کہتا، تو چھینکنے والا اونچی الحمدللہ کہے تو ہم جواب میں یرحمک اللہ کہیں گے۔ اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا تو پھر جواب دینا لازم نہیں ہے۔ تو جب بھی انسان چھینک مارے، چھینک سے جسم سے سستی دور ہوتی ہے، تو جب سستی دور ہوتی ہے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے الحمدللہ، اور جواب دینے والا جواب دے گا یرحمک اللہ، اور جس نے چھینک ماری ہے وہ پھر آگے سے کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے اور اللہ تیرے اعمال کو درست کرے۔ کتنی پیاری دعا ہے، ایک اللہ کی تعریف کرتا ہے، دوسرا دعا دیتا ہے، چھینکنے والا پھر بدلے میں اسے دعا دیتا ہے۔ امام ابی دعوت رحمہ اللہ کا واقعہ موجود ہے کہ وہ سمندر کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے، انہوں نے ایک کشتی والے کو دیکھا کہ اس نے چھینک ماری اور الحمدللہ کہا، لیکن وہ کشتی آگے نکل گئی۔ یہ اب یرحمک اللہ کہتے اس تک بات پہنچتی نہیں تھی۔ 3 درہم میں کشتی بک کی، بک کر کے اس کے قریب جا کر اس کو جواب دیا یرحمک اللہ۔ اس نے پھر آگے سے جواب دیا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، جواب دے کے کشتی واپس آ گئی۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کسی نے آواز دی کہ 3 درہم میں تو نے جنت کو خرید لیا، کہ ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے مال کو نہیں دیکھا، عمل کرنے کے لیے کوشش کی، تو فرمایا 3 درہم میں آج تو نے اللہ سے جنت کو خرید لیا، کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے تجھے معاف کر دیا۔
تو یہ نہ دیکھا جائے، تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں دعائیں خود بھی یاد کرے، اپنی اولاد کو انسان یاد کروائے، اور ساتھ بچوں کی تربیت کرے۔ کسی محفل میں بچے نے چھینک ماری، اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا تو اس کو کہا جائے بھائی الحمدللہ کہو، سننے والوں کو بتایا جائے بھائی یرحمک اللہ کہو، چھینک مارنے والے کو بتایا جائے کہ تو یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کے، یہ ہم مسلمانوں کو آتا ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ تو بچپن کی باتیں ہیں، بچپن میں بچوں کو یاد کروانے والی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا